السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی رحمان بھٹا صاحب. مارکیٹ سے جان بچانے والی ادویات غائب ہو گئیں. کیسے غائب ہوئیں، بلیک میں کیسے فروخت ہو رہی ہیں، اس پر بات کریں گے. اور اس سے پہلے ہم بھٹا صاحب سے پوچھیں گے کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید کیا اضافہ ہونے والا ہے اور صارفین کے لیے کیا نیا عذاب آنے والا ہے جو مہنگائی میں مزید اضافہ کرے گا. جی بھٹا صاحب. جی پیٹرول کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ جناب پیٹرول کی 15 ستمبر سے پھر قیمت بڑھنے جا رہی ہے، مزید بڑھ رہی ہے. یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نگران رابطہ کمیٹی ECC کا اجلاس ہوا ہے، جو نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کے جو ہے زیر صدارت، ان میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں آپ کو 3 روپے سے 5 روپے مزید جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اچھا، تو پھر اس کے بجلی کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ ہاں جی، بجلی کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بتا رہی تھی کہ ہم IMF کے رابطے میں ہیں، بھی ہم IMF کو اپنے یہ بتائیں گے کہ اس وقت ملک میں جو معاشی حالات ہیں اور جو غریب عوام ہے وہ بجلی کا بل اتنا پے نہیں کر سکتی، ٹیکسز میں کمی کی جائے، کسی طرح ریلیف ملے. وہ آپ کو بالکل طارق جمال صاحب جواب مل گیا جی. جی مسترد انہوں نے کیا کیا. اب دیکھیں IMF نے کہا ہے کہ 400 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرنے والے انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اچھا، جو زیادہ تعداد ہے وہ 400 یونٹ سے اوپر والوں کی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ صرف 200 یونٹ والوں کو بھی استعمال کرنے والوں کو کیا بینیفٹ ہے. بھائی ان کی کابینہ فیصلہ کرے گی کہ قسطوں میں کیسے پیسے لینے ہیں. یہ تو کوئی ریلیف نہ جی جناب، یہ ریلیف جو ہے وہ ساتھ انہوں نے کہا جی 200 یونٹ والوں کو جرمانہ نہیں ہوگا. یہ کیا ریلیف ہوا؟ یہ دیکھیں، اور قسطیں ہوں گی اور ساتھ جرمانہ. یہ دیکھیں جی، جو 200 یونٹ والے ہیں وہ 40 لاکھ صارفین ہیں، اور جو 400 یونٹ والے ہیں طارق جمال صاحب وہ آپ 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد صارفین بنتے ہیں. اور اس سے بڑی خبر طارق جمال صاحب کہ اس وقت جو کریک ڈاؤن باقی چیزوں میں ہو رہا ہے، اسی طرح اس وقت جو رپورٹ نگران وزیر اعظم صاحب کو دی گئی ہے وزارت توانائی کی طرف سے، یہ سرکاری رپورٹ ہے، اس سے بڑھ کے ہی ہوگا، کم نہیں. ملک میں اس وقت 599 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اور بل ادا نہیں کیے جا رہے. اور اس سے بڑھ کے ہم آپ کو بتائیں طارق جمال صاحب، سب سے زیادہ بجلی چوری اور جہاں پہ بل جو ہے وہ نہیں مل رہے وابڈا کو، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ بجلی جس کمپنی میں ڈسٹریبیوشن کمپنیاں شامل ہیں، جس میں اس میں پشاور نمبر 1، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور آزاد کشمیر کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں شامل ہیں، جس میں 479 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں وہاں پہ 100 ارب کا نقصان تو نقصان ہے. ان میں دیکھیں کہ 479 ارب اور جو یہ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد شامل ہے، ملتان 100 ارب کا. یہ سرکاری ہے، اس سے بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. لیکن اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو خفیہ یونٹ بنائے گئے ہیں بجلی کی روک تھام کے لیے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کاروائی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اور اس میں جو افسران اس میں شامل ہوں گے، جس میں لائن مین سے لے کے STO، ایکسین اور سب کو انہوں نے لسٹیں تیار کر لی ہیں اور وہ لسٹیں جو ہے متعلقہ یونٹوں میں پہنچ چکی ہیں. لیکن بھٹا صاحب ایک اور یہاں بجلی پہ بات ہو رہی ہے تو پتا چلا ہے کہ یہ جو میٹر ریڈنگ والے ہیں یہ 8 دن لیٹ آتے اور ریڈنگ لیٹ کرتے ہیں اور بل پر ریڈنگ کی ڈیٹ پچھلی ڈالی ہوتی ہے. وہ اس لیے بھائی جان کہ آپ دیکھیں جب 200 یونٹ سے نیچے ہوگا تو اس کا ریٹ اور ہوگا. جب 200 یونٹ سے اوپر 10 یونٹ بھی ہوں گے تو آپ کا ریٹ جو ہے وہ 35 روپے سے 60 روپے پہ چلا جائے گا. یعنی وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھ سکے اور اس کے یونٹ مزید آگے جائے. اور ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں، جو سیکٹری پاور ہیں راشد لنگڑیال صاحب،
ان کی میٹنگ بھی جو ہوئی ہے انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب جو ہے ان سے تعاون مانگ لیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا فیلڈ میں ہدایات کر دی ہیں بجلی چوری کے خلاف، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے محکمے میں جو افسران بھی چور اور کرپٹ نکلیں گے ان کے خلاف سب سے پہلے کارروائی ہوگی۔ یہ بجلی کا جو بجلی چوری ہوتی ہے اربوں روپے میں، جی تو اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے عوام پر، یعنی وہ چور تو پکڑے نہیں جاتے، عوام سے یہ ریٹس اور مختلف بھائی جان جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں طارق جمال صاحب، یہ 500 ارب یہ غریب عوام سے نچوڑے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ 100% یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے اہلکار افسران شامل ہیں، ان میں بیوروکریٹ شامل ہیں، ان میں سیاستدان شامل ہیں، ان میں ہر قسم کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، اور آپ کو یہ لسٹیں آئندہ دنوں میں منظر عام پر آتی نظر آئیں گی۔ یہ لوگ بجلی چوری کروانے میں سہولت کار ہیں، پورے سہولت کار ہیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ایک دیکھیں کہ ایک فیکٹری کی بجلی کا بل اگر 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے اور وہاں سے یہی سہولت کار اور یہی میٹر ریڈر لائن مین 2.5 لاکھ کا بل جو ہے وہ ان سے وصول کرتے ہیں، 2.5 لاکھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور 10 لاکھ روپے کا چونا غریب عوام کو لگتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں جو ہے انہوں نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہوتے ہیں وہ یونٹ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ پورے کس طرح کرتے ہیں؟ وہ جناب اپنے ریجن سے، اپنے جو علاقے ہیں وہاں سے ان کا بل جو ہے وہ غریب عوام سے وصول کرتے ہیں۔ ایک اور بری خبر ناظرین یہ ہے کہ جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب ہیں، بلیک میں فروخت ہو رہی ہیں، ادویات کی قلت پڑ گئی ہے، یہ بھی حکومت سے سنبھالا نہیں جا رہا معاملہ۔ بھٹا صاحب یہ ادویات کا کیا ایشو ہے؟ جی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے طارق جمال صاحب۔ اب دیکھیں ہر طرف اب یہاں پہ آپ پنڈورا باکس کھولیں گے تو آپ کو ہر ادارے میں آپ کو کرپشن ہی کرپشن، لوٹ مار ہی نظر آئے گی۔ اب اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی ہے انہوں نے اس حوالے سے حکمت عملی جو ہے بنانی شروع کر دی ہے کہ وہ بھی جان بچانے والی ادویات جو مارکیٹ میں نہیں ہیں ان کے فراہمی کے لیے کیا اقدام کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو کمپنیاں ہیں جو ان کو بنانے والی کمپنیاں ہیں اس کے حوالے سے کارروائی شروع کر دیا، اور اس سے بڑھ کر ایک کام وہ اور کر رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا یہ کام ہے کہ جو میڈیسن جو غائب ہو چکی ہیں مارکیٹ سے، جو کمپنیاں غائب کر رہی ہیں ان کے متبادل برانڈز جلد مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ادویات کی رجسٹریشن فوری شروع کر دی ہے تاکہ یہ بلیک میلنگ جو ہے ایک پیناڈول اور اس طرح کی بلیک میلنگ سے عوام اس طرح بچ سکتی ہے جب مزید کمپنیاں جو ہے وہ مارکیٹ میں آئیں گی، اور جس سے جو ہے ادویات کی قیمتوں میں اور جو یہ بلیک میلنگ ہے یہ کم ہوگی۔ ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں یہاں پہ کہ یہ تھوڑا سا ایک سمجھ لیں کہ یہ سالٹ ہوتا ہے، ایک دوائی مشہور ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرض کریں پیناڈول شارٹ ہو رہی ہے تو اس کا سالٹ ہے پیراسیٹامول، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ پیراسیٹامول خریدیں، آپ کوئی اور بھی اس سالٹ میں ادویات موجود ہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی دوائی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو وہ دوائی بنانے والا جو مافیا ہے وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا، جو دوائی مارکیٹ میں دستیاب ہے آپ وہ خریدنی شروع کر دیں، وہ خود بخود لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ طارق جمال صاحب ایک اور آپ کو بری خبر چلیں سنا دیں، وہ یہ ہے کہ گیس کے حوالے سے بھی جو ہمیں اطلاعیں مل رہی ہیں کہ وہ 45 سے 1 جولائی سے 45 سے 50% اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ جناب جو ایم ڈی ہیں سوئی گیس کے، ان کا کہنا ہے کہ حکومتی اداروں سے گیس کی مد میں 300 ارب روپے لینے ہیں، یعنی وہ پے نہیں کر رہے، نہ دہندہ ہیں، دیکھیں نہ دہندہ ہے، بوجھ عوام پہ ڈالا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ یہ تو بھٹا صاحب 45 سے 50% اضافہ تو بہت بڑا اضافہ ہوگا گیس میں بھی۔ یہی تو اب ہم کو طارق جمال بتا رہے ہیں کہ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو یہ معاملات اس وقت بجلی اور گیس کے ہم پھنسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے چنگل میں، جب تک ہم ان چوروں اور یہ جو کرپٹ مافیا ہے، اسمگلر مافیا ہے، ان کو کنٹرول اگر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حکمت عملی پھر نہیں بھی بن سکتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے کس طرح بچیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا
ادویات، پیٹرول اور بجلی کے حوالے سے کوئی آنے والے دور میں بھی اچھی خبریں نہیں ہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.